السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلات کے بعد آج کے اس لائیو پروگرام میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ ایمان باللہ کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان کے بارے میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان کا کیا معنی اور مفہوم ہے، اور اللہ پر ایمان لانا کن باتوں کو شامل ہے، کن باتوں پر مشتمل ہے، اور اللہ کے وجود کی دلائل کیا کیا ہے۔ تو میرے دوستو، الایمان باللہ یہ ایمان کے 6 بنیادی ارکان میں سے سب سے پہلا رکن ہے۔ جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں اور ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ تو ان ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان میں سب سے پہلا رکن ہے الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ دوسرا رکن ہے الایمان بالملائکہ، فرشتوں پر، ملائکہ پر ایمان لانا۔ تیسرا رکن ہے الایمان بالکتب، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ چوتھا رکن ہے الایمان بالرسل، نبیوں رسولوں پر ایمان لانا۔ پانچواں رکن ہے الایمان بالیوم الآخر، یوم آخرت پر ایمان لانا۔ اور چھٹا رکن ہے الایمان بالقدر خیرہ و شرہ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اور ان ارکان کا ذکر حدیث جبریل میں آیا ہے، قرآن کی کئی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں سے بعض ارکان کا ذکر کیا۔ تو سب سے پہلا رکن ہے الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ اور اللہ پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے، اللہ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے وجود پر یقین کامل ہو، اسی طرح سے اللہ کی ربوبیت پر، اللہ کی الوہیت پر، اللہ کے اسماء اور صفات پر یقین کامل ہو، اور اللہ پر ایمان لانا 4 باتوں پر مشتمل ہے۔ یعنی اللہ پر ایمان لانے کے لیے 4 باتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ جب تک کوئی ان 4 باتوں پر ایمان نہیں لائے گا، وہ سچا اور پکا مومن نہیں ہوگا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ وہ 4 باتیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی بات ہے الایمان بوجود اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے پر ایمان لانا، کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کا وجود برحق۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے یا اللہ کا وجود نہیں ہے، کیونکہ اس کائنات میں، اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اور ہم ان کو مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، دہریہ، ناستک، ملحد، ایتھسٹ، اور نہ جانے کن کن ناموں سے ان کو جانا جاتا ہے، جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا جو نظام ہے، اس سسٹم ہے، وہ ایٹومیٹک طور پہ چل رہا ہے، اور جو اس کائنات میں جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں یا جو پیدا ہو رہی ہیں، وہ ایٹومیٹک طور پر ہو رہی ہیں، ان کا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانے کے لیے سب سے پہلی بات جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ ہے الایمان بوجود اللہ، اللہ کے وجود پر ایمان لانا، کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ کا وجود برحق ہے۔ اور اللہ کے وجود پر بہت ساری دلائل موجود ہیں، عقلی دلائل بھی، فطری دلائل بھی، فطرت سے متعلق دلائل بھی، اور شرعی دلائل بھی۔
لہذا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے، اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ اس بات کو رکھ دیتا ہے کہ اللہ کا وجود ہے، اللہ موجود ہے۔ اسی بات کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ما من مولود الا ويولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، یعنی جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اللہ کی معرفت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی گھر کے ماحول میں ڈھل کر کے وہ اپنی فطرت سے الگ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی موجود ہے، اللہ کا وجود برحق ہے، اس پر عقلی دلائل بھی، فطرت کی دلائل بھی، اور اسی طرح سے شرعی دلائل بھی۔ اور آپ اس بہت ساری مخلوقات کو دیکھتے ہیں اس دنیا میں، اس کائنات میں، تو کیا وہ مخلوقات خود بخود پیدا ہو گئی، خود بخود وہ وجود میں آ گئے، یا ان کا کوئی خالق، ان کا کوئی بنانے والا ہے، ان کا کوئی موجد ہے؟ کیونکہ کوئی چیز جو عدم سے وجود میں آتی ہے وہ خود بخود نہیں آ سکتی، اور نہ وہ ایٹومیٹک طور پر آ سکتی ہے، حادثاتی طور پر بھی نہیں آ سکتی۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کوئی گھر مکان بنا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہے کہ یہ مکان اور یہ گھر خود بخود وجود میں آ گیا، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو لوگ اسے پاگل کہیں گے، اسے بیوقوف کہیں گے۔ اسی طرح سے میرے دوستو، اس کائنات کے اندر گھر تو ایک چھوٹی چیز ہے، اس کا بھی بنانے والا، تو اس کائنات کے اندر آسمان، زمین، سمندر، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، یہ عظیم عظیم مخلوقات ہیں، یہ بہت بڑی بڑی مخلوقات ہیں، ان کا کوئی موجود ہی نہیں، یہ خود بخود بن گئے نہیں، ان کا موجد ہے، ان کا خالق ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اسی کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں سورۃ طور میں اشارہ کیا ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یعنی وہ لوگ نہ تو بغیر خالق کے پیدا کیے گئے، یعنی خود بخود پیدا نہیں ہوئے، اور نہ ہی انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا، بلکہ ان کا کوئی خالق ہے، ان کا کوئی بنانے والا، ان کا کوئی موجد ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اسی لیے جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سورۃ طور پڑھتے ہوئے سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ پر پہنچے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، تو جبیر ابن مطعم جو اس وقت مشرک تھے، انہوں نے ان آیات کو سن کر کے کیا کہا؟ کاد قلبی ان یطیر، قریب تھا کہ میرا دل اڑ جائے۔ وذلک اول ما وقر الایمان فی قلبی، ایمان کی روشنی سب سے پہلے بار میرے دل میں جو پہنچی انہی آیات کو سن کر کے پہنچی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے وجود پر عقلی دلائل، فطرت کی دلائل، اسی طرح سے شرعی دلائل سب موجود ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا وجود برحق ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ، اپنی شان و شوکت کے ساتھ عرش پر مستوی ہے، عرش بالا پر مستوی،
قرآن میں صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کئی آیات میں اور اشارے اور کنائے میں کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش بالا پر مستوی ہے، کما یلیق بجلالہ و عظمتہ، اپنی شان و شوکت کے اعتبار سے، اپنی جاہ و جلال، اپنی عظمت کے اعتبار سے، اور اپنے علم کے اعتبار سے اور دیکھنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا بھی ہے۔ اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر کالی چیونٹی کی چلنے کی آواز کو اللہ تعالیٰ سنتا بھی اور دیکھتا بھی اور جانتا بھی۔ یہ ہے اللہ کی شان۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانے سب سے پہلی بات، اللہ پر ایمان لانے کے لیے سب سے پہلی بات پر جس پر ایمان لانا ضروری ہو، الایمان بوجود اللہ، اللہ کے وجود پر ایمان لانا۔ اور اللہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش بالا پر مستوی ہے، کما یلیق بجلالہ و عظمتہ، اپنی شان و شوکت کے ساتھ، اپنی جاہ و جلال کے ساتھ اللہ تعالیٰ عرش بالا پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اپنی ذات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، جیسا کہ بعض صوفیہ کا عقیدہ ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک بعض غالی قسم کے صوفی تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، کتے کے اندر بھی، بلی کے اندر بھی، اور خنزیر کے اندر بھی۔ یہ باطل اور فاسد عقیدہ ہے۔ اسی طرح دوسری چیز جس پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے ضمن سے جو دوسری بات جس پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ ہے الایمان بربوبیتہ، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا، کہ اللہ ہی تنہا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اس کا کوئی معین نہیں ہے۔ اور رب کہتے ہیں هو من له الخلق والملک والتدبیر، کہ جو خالق ہو، جو مالک ہو، جو مدبر ہو۔ تو اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی مدبر الامور نہیں، کوئی مصرف الامور نہیں، کوئی سسٹم کو، نظام کو چلانے، کائنات کے نظام کو چلانے والا نہیں۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ فاطر میں فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ، اور فرمایا ذالکم، سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا۔ اسی طرح سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ تو میرے دوستو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی حقیقی رب ہے، خالق و مالک ہے، رازق و حاکم ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس کائنات کے نظام اور سسٹم کو چلانے والا نہیں۔ مالک یوم الدین، سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین۔ تو میرے دوستو، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا، لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے ایمان کے لیے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے وجود پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لائے، تو یہ میرے دوستو ایمان کے لیے کافی نہیں، بلکہ تیسری اہم اور بنیادی چیز پر ایمان لانا ضروری ہے، اور وہ ہے الایمان بألوہیتہ، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لانا، کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور الہ کے معنی ہوتا ہے معلوہ، المعبود حقا، اگر کوئی ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ لا معبود بحق الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا یہی معنی۔ بہت سارے لوگ لا الہ الا اللہ کا معنی غلط بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لا معبود، لا الہ الا اللہ، لا رب الا اللہ۔ نہیں، لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، یا لا حاکم الا اللہ کہتے ہیں،
نہیں، لا الہ الا کا معنی لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ تو اللہ ہی معبود برحق ہے، اور اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ باطل ہے میرے دوستو۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلی الکبیر۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انس و جن کو پیدا کیا، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہر نبی اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا، اور اسی وجہ سے نبیوں اور ان کی قوموں میں اختلاف ہوا، اسی بات کو لے کر کے، توحید الوہیت کو لے کر کے۔ یہ سب سے اہم امر ہے جس پر ایمان لانا میرے دوستو ضروری ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان مشرک اور مومن کہلائے گا۔ جو اللہ کی الوہیت پر ایمان نہیں لائے گا وہ مشرک کہلائے گا، اور جو اللہ کی الوہیت پر، اللہ کو تنہا معبود برحق ماننے پر ایمان لائے گا وہ مومن کہلائے گا۔ چوتھی چیز جس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جو ایمان باللہ کے ضمن سے ہے، وہ ہے الایمان باسمائہ و صفاتہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان لانا۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ کے اسماء اور صفات پر ایمان لانے کے باب میں اثبات ما اثبتہ اللہ لنفسہ فی کتابہ او سنت رسولہ من الاسماء والصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل، کہ ان تمام ناموں اور صفتوں کو اللہ کے لیے ثابت ماننا یا ثابت کرنا جس کو اللہ نے اپنے لیے قرآن میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جسے ثابت کیا، جیسا کہ اللہ کے شان و شوکت کے لائق ہے، بغیر تحریف اور بغیر تعطیل اور بغیر تکییف اور بغیر تمثیل کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان لانا، یہ میرے دوستو بغیر تکییف کے اور بغیر تحریف کے اور بغیر تعطیل کے اور بغیر تمثیل کے ایمان لانا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے ناموں پر ایمان لانا، اللہ کی صفات پر کہ اللہ کے ہاتھ ہے، اس بات پر ایمان لانا بغیر کیفیت بیان کیے ہوئے، بغیر تعطیل کے، بغیر تحریف کے۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا استوا کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعہ، کہ استوا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے، اس کا معنی مفہوم معلوم ہے، لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے بارے میں چوں چرا کرنا یہ بدعت ہے۔ تو تحریف بھی نہیں کرنا ہے، یعنی معنی جو معنی ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی جو نصوص کا جو مفہوم اور معنی ہے اس سے اس کو پھیرنا نہیں ہے، اور نہ تعطیل کرنا یعنی انکار بھی نہیں کرنا، اور نہ ہی تمثیل کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو بندوں کے یا مخلوق کے صفات سے کے مشابہ نہیں قرار دینا، اور نہ ہی تکییف سے بچنا۔ اور ان چاروں باتوں پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے وجود پر ایمان لانا، اللہ کے
تنہ تنہا رب ہونے پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے تنہ تنہا معبود برحق ہونے پر ایمان لانا، اور اللہ کے اسماء اور صفات پر ایمان لانا بغیر تکییف ولا تعطیل ولا تمثیل ولا تکییف۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر، اسلام پر، توحید پر، جب ہمارا خاتمہ و خاتمہ بالخیر و آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔